أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتك أمير المؤمنين وأولاد المعصومين حجج الله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام سے. ایک اور درود میں اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے آل محمد کا واسطہ دے کے کہ آپ سب کا اس مجلس میں آنا، اس عبادت میں آنا پروردگار قبول و منظور فرمائے اور بھی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. یقیناً انسان مشکلات میں ہے اور ہم دعا کرتے ہیں انہی پنجتن کا، انہی 14 معصومین کا جو پروردگار کے مظہر ہیں، ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کو کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، چاہے ہیلتھ کے میٹرز ہوں، چاہے فیملی میٹر ہوں، چاہے امیگریشن کے میٹرز ہوں، چاہے جاب کے میٹر ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے ظاہری مسئلہ ہو، چاہے چھپا ہوا مسئلہ ہو، چاہے ہم من ہو چاہے غم من ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ان 14 کا واسطہ پروردگار کو دیتے ہیں. مولا علی مشکل کشا کا واسطہ پروردگار کو دیتے ہیں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں جلد از جلد. اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم دعا کہ ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو کہ ہمارے مسائل درود بھیجیں تو محمد. مسلسل 7ویں تقریب امام مہندی سینٹر میں رچمنڈ ورجینیا یونائٹڈ اسٹیٹ میں جاری ہے اور آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر چلنے کی کوشش کری ہے وہ ہے علم اور محمد و آل محمد. اور ان 6 تقریر میں، پچھلی 6 تقاریر میں ہم نے کوشش کری کہ آل محمد کا تعارف، آل محمد کی عظمت علم کی روشنی میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر اپنے ٹوٹے ٹوٹے الفاظوں کی صورت آپ لوگوں کو پیش کریں. میں نے کل آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آج امام زمانہ علیہ السلام پہ جسارت کروں گا کہ ان کی شان کسی حد تک بیان کروں، مگر مجھے اجازت ملی ہے کہ امام کی بات شروع کرنے سے پہلے جو کل 3 تقاریر جو میں نے کری ہیں، کل کی، اس سے پہلے اور اس سے پہلے، یہ 3 تقاریر کو آج میں ان کے سولوشنز دوں قرآن کی روشنی. تو آج آپ کے سامنے اگر اجازت ہے آپ کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو جو پرابلمز میں نے
3 اپنی تقاریر میں آپ لوگوں کے سامنے جو نفس اور روح کے بارے میں آپ کو بتایا، کوشش کری، اس کے سولوشنز، ان تمام مسائل کے حل قرآن پروردگار قرآن میں کہاں اور کیسے دیتا ہے۔ تو بس آج مجھے ایک دن کی اور اجازت دیں، انشاءاللہ کل سے مولا نے اگر اجازت دی تو ہم کل سے امام زمانہ کے اوپر میں اپنے کچھ پیش کروں۔ ساتھ ہے میرے درود بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد اگر ممکن ہو تو درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائے، جگہ خالی ہے، اور فرشتوں کو جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آگے کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ لوگ تو ضرور آگے آئیں، درود بھیجے پر محمد والے محمد۔ محمد والے محمد۔ آج کو آغاز کرتے ہیں علم اور آل محمد پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ قرآن کی سب سے مشہور آیت جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بھیا آپ یہ بتائیے، آپ لوگوں کے ساتھ کھل کے بات ہوتی ہے، بات مجھ سے کرتے رہیے گا تو ہم بات آگے بڑھاتے نہیں کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ، ان اللہ، اللہ، و ملائکتہ، اور ملائک، صلو کرتے ہیں، صلوات کرتے ہیں، درود کرتے ہیں، بلیسنگ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ ایک لفظ صلو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، معنی نہیں ہو سکتے، میننگ صلو کے ایک نہیں ہے، سب کچھ صلو میں ہے۔ سلام بھی صلو میں ہے، سلام میں صلو نہیں ہے مگر صلو میں سلام ہے۔ یصلون علی النبی، صلو کرتے ہیں نبی پر، نبی پر۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلو کرو اور ان پہ علیہ، جن پہ، اس پہ علی النبی پہ، علیہ نبی پہ، علی النبی پہ، اور تسلیمہ ہو جاؤ۔ اور تسلیم جو حق ہے تسلیم ہونے کا، یہی ترجمہ آسان، اس میں کوئی مشکل عربی ہے ہی نہیں۔ ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور ملائک صلو کر رہے ہیں علی النبی پہ۔ جب علی النبی پہ صلو کر رہے ہیں تو پھر کہتا ہے پروردگار کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، تم بھی صلو کرو، کس پہ؟ علی النبی پہ۔ تو بھیا جب علی النبی پہ ہے تو آپ کی صلوات یہ کیوں نہیں ہوتی اللہم صلی علی محمد؟ سوال ویلڈ ہے۔ اللہم صلی علی محمد کیونکہ علی النبی پہ کر رہے ہیں۔ پروردگار اور انبیاء اور ملائک جو ہیں وہ صلو خالی علی النبی پہ کر رہے ہیں، نبی پہ کر رہے ہیں، النبی پہ کر رہے ہیں، النبی خاص نبی پہ کر رہے ہیں۔ یہاں بھی خاص نبی تو خالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محمد والے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خاص نبی، ایک ہی نبی، آخری نبی، سب سے خاص نبی۔ علی النبی پہ درود کرو، صلو کرو، کیونکہ اللہ بھی صلو کر رہا ہے علی النبی پہ۔ ایسا ہی ہے،
اور حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ تم بھی صلو کرو علی النبی پہ. تو آپ اللہم صلی علی محمد کے ساتھ و آل محمد کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں لگا رہے ہیں بھیا؟ جب اللہ نے حکم دیا علی النبی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ درود غلط ہو گیا؟ درود غلط ہو گیا. رسول، میں حدیث بھی پڑھوں گا پھر قرآن سے بھی بات کروں. رسول اللہ کے سامنے جب یہ بات اس طرح آیت آئی اور رسول نے جب اپنے اصحاب کو یہ آیت سنائی تو انہوں نے یہی کہا جو میں کہہ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد. آپ محمد آپ پہ، اے اللہ محمد پہ صلو کر. اللہم صلی علی محمد. اللہم اے اللہ، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پہ صلی کر، صلی بھیج، صلو کر. تو رسول نے کہا کہ مجھ پہ دم بریدہ، دم کٹی صلوات نہ بھیجو، آل محمد کو شامل کرو. مگر رسول نے ایسا کیوں کہا جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ علی النبی پر درود کرو؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے؟ اللہ نے کہا کہ علی النبی پہ درود کرو، رسول کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھ پہ آدھی صلوات نہ بھیجو، آل محمد کو شامل کرو. تو بھیا اللہ کچھ کہہ رہا ہے اور رسول کچھ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ علی النبی پہ بھیجو، رسول کہہ رہا ہے میرے ساتھ میری آل پہ بھی بھیجو. کیوں؟ جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں کہ رسول اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہی نہیں جب تک وحی پروردگار نہ ہو. ہونٹوں کو نہیں ہلاتا جب تک وحی پروردگار نہ ہو. اب ہمارے سامنے قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہے اور آل محمد نے پیمانہ یہی دیا ہے کہ حدیث کو اگر جج کرنا ہے تو قرآن سے ناپ کے دیکھ لو. ایسا ہے یا نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو حدیث ہے شاید جھوٹی ہے. اگر یہ حدیث جھوٹی ہے تو صحیح درود ہونا چاہیے اللہم صلی علی محمد. ایسا ہے یا نہیں؟ مگر اگر ایسا ہے، یا مجھے گور کے نہ دیکھے، مجھے پتا ہے، اگر ایسا ہے تو بھیا اس میں ہر مسلمان جائے گا، کیونکہ چاہے اہل سنت ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کوئی بھی فرقے میں ہو، جب نماز پڑھتا ہے اور اس میں درود کرتا ہے تو صلی علی محمد و آل محمد دونوں کو رکھتا ہے. اب سب تو غلط ہو نہیں سکتے، میری بات سمجھ لیں، اب سب تو غلط ہو نہیں سکتے، مگر یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ علی النبی پہ درود کرنا ہے، قرآن کہتا ہے علی النبی پہ درود کرنا ہے. حدیث کہتی ہے کہ نبی کے ساتھ آل نبی پہ بھی درود کرنا ہے. تو قرآن کا جواب قرآن ہی تو دے گا، قرآن کا جواب قرآن ہی تو دے گا. قرآن نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 میں اس کا جواب دیا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی جہدت الکفار والمنافقین. اے آل نبی جہاد کرو، جہاد کرو الکفار، کفار سے، الکفار تمام کفار سے، والمنافقین اور تمام منافقین سے جہاد کرو. کفار سے بھی، یا ایھا النبی، اے نبی، اے النبی، وہی خاص نبی، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یہاں بھی ہے علی النبی.
اے نبی جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے. کس سے جہاد کرو؟ کفار سے اور منافقین سے. رسول نے 108 چھوٹے بڑے غزوے کیے ہیں، جنگیں کری ہیں. جتنی بھی جنگیں کری ہیں کفار سے کری ہے، منافق سے تو کبھی جنگ کی ہی نہیں. کفار سے جنگ کری ہے، منافقین سے تو جنگ کی ہی نہیں. منافق سے جنگ کری ہے تو علی اور اولاد علی نے کری ہے، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے النبی کے لیے، پتہ یہ چلا اللہ النبی میں محمد والے محمد سب کو رکھتا ہے. قرآن کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کے اندر قرآن نے بتا دیا کہ النبی جو ہے خالی محمد نہیں ہے. اگر خالی محمد کوئی مانتا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد نے نعوذ باللہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا، منافق سے جہاد ہی نہیں کیا. تو پھر رسول نے اسی لیے کو تو کہا تھا کہ میرا نفس علی کا نفس ایک ہی ہے، میرا خون علی کا خون ایک ہی ہے، میرا گوشت علی کا گوشت ایک ہی ہے. پتہ یہ چلا علی اور اولاد علی اور محمد یہ سب ملتے ہیں. اسی لیے تو کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. پتہ یہ چلا النبی جو ہے وہ خالی محمد نہیں. سورۃ قرآن کا جواب قرآن دیتا ہے، قرآن کا جواب قرآن دیتا ہے. اب پتہ چلا رسول نے کیوں کہا تھا کہ دم بریدہ آدھی مجھ پہ نہیں پڑھو سلوات، آل محمد کو شامل کرو، کیونکہ اگر آل محمد کو رسول شامل نہیں کرتے ہیں النبی میں تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کے حساب سے منافقین سے جنگ کرنا پڑے گی. اور جب تک رسول سامنے رہے منافق کھل کے آئے نہیں. منافق آئے رسول کے بعد، منافق آئے ہیں رسول کے بعد، منافق آئے ہیں رسول کے بعد. اور قرآن نے تمام منافقین کا چہرہ کیریکٹرسٹک نام قرآن کبھی نہیں لیتا. یاد رکھیے گا قرآن کبھی بھی کسی کا نام نہیں لیتا، کیونکہ اگر وہ خاص نام لیتا تو لوگ اپنا نام بدل لیتے. مگر کیریکٹرسٹک خصوصیت نہیں بدلتی ہے. نام بدلا جا سکتا ہے، خصوصیت نہیں بدلتی. اس کی پراپرٹیز کیریکٹرسٹک عادتیں نہیں بدلتی. قرآن نے وہ عادتیں سامنے رکھ کے بتایا کہ کون ہے منافق. کھولیں گے بعد میں، مگر ایک سوال ابھی بھی اٹکا ہوا ہے، بڑا عجیب سا سوال اٹکا ہوا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلو کرو. اللہ کہتا ہے تم صلو کرو، اللہ کہتا ہے تم اے ایمان والو صلو کرو. اور آپ کہتے ہیں اللہم اے اللہ صلو کر محمد و آل محمد پر، اے اللہ تو بھیج، تو بھیج. یہ بات آپ نے سنی ہوگی مگر میں دوسرے انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں. تو بھیج صلو اللہ، تو بھیج صلو محمد و آل محمد پہ. تو ہم کیوں بھیجیں صلو محمد و آل محمد پہ؟ ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ہم انڈائریکٹ اللہ کے تھرو کیوں بھجوا رہے ہیں؟ اللہ کے تھرو کیوں بھجوا رہے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں اے اللہ، اللہم
اللہم اے اللہ صلی علی صلی بھیج علی اس پر کس پہ محمد وہ آل محمد پہ سلو بھیج صلوات بھیج درود بھیج سلامتی بھیج بلیسنگ بھیج اللہ کہتا ہے تم بھیجو رسول نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس طرح پڑھو کہ اے اللہ کیونکہ اے اللہ تو بھیج پتہ یہ چلا سلو کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ بھیج ہی نہیں سکتے سلو کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ بھیج ہی نہیں سکتے مگر اگر ہم بھیج ہی نہیں سکتے تو بھیج کیوں رہے ہیں یہ ویلڈ کوسچن ہے نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں ساتھ ہے میرے تو بھیا آپ یہ بتائیں جب ہم بھیج ہی نہیں سکتے صرف اللہ ہی بھیج سکتا ہے تو ہم کیوں بھیج رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہمیں کیا فائدہ سلو بھیجنے کا سلوات بھیجنے کا ہمیں کیا فائدہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے کسی بھی فرقے میں جب تک اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہ پڑھا جائے عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے مگر درود ایسی چیز ہے جو ہم بھیج ہی نہیں سکتے ہم نے پروردگار کو کہا تو بھیج تو اگر اللہ بھیجے تو ہمیں کیا فائدہ ہم کیوں پڑھیں جب ہم بھیج ہی نہیں سکتے بھیا دیکھیں میں نے شروع میں حدیث آپ کو اصول کافی کی بتائی تھی کہ آبجیکٹو لیس ایکشن از آلویز یوز لیس بے مقصد عمل ہمیشہ بے مقصد عمل کا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے اس کا رزلٹ نہیں ملتا اس کا اکثر حصہ ضائع ہو جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں میں کنفیوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہوں کیونکہ درود ہم بھیج نہیں سکتے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم خود نے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صلی علی محمد صلی علی محمد اللہم لگانا ضروری ہے اے اللہ تو بھیج محمد و آل محمد پہ صلی اگر بھیج بھی دیں تو ہمیں کیا ملے گا اگر بھیج بھی دیں تو ہمیں کیا ملے گا اگر درود بھیج بھی دیں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا نہیں کچھ تو ملے گا اگر ملے گا تو کیا رسول نے بتایا کیا ملے گا ثواب ملے گا اچھا ذرا سا ہٹ کے مجھے ایک بات بتائیں گے ذرا ثواب ملے گا کا کیا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھی ثواب ملے گا جھوٹ بولا گناہ ملے گا تو ملا کیا یہ گناہ ہے کیا آپ کہیں گے ثواب ملے گا تو جنت ملے گی گناہ کریں گے تو دوزخ ملے گی دوزخ ہے رزلٹ میری بات نہیں سمجھے دوزخ ہے رزلٹ گناہوں کا ثواب کا رزلٹ ہے جنت جنت ملے گی رزلٹ میں تو ثواب ہے کیا جو ملے گا ثواب خود کیا چیز ہے گناہ خود کیا چیز ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بھائی ہمیشہ آپ نے سننا ہے کہ یہ کام کرو گے اس کا 70 جو ہے حج کا ثواب ارے یہ ثواب ہے کیا ملا اچھا 70 حج کا ثواب تو ایک حج کا ثواب کیا ہے وہ ثواب کیا ہے پہلے یہ پتا چلے جب تک یہ نہیں پتا چلے گا ثواب کیا ہے یا یہ نہیں پتا چلے گا کہ گناہ کیا ہے پھر ہی تو اس کو ملٹی پلائی کریں گے 70 سے 80 سے 20 سے 40 سے میری بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی یہ ثواب کس کو کہتے ہیں یہ ثواب کس کو کہتے ہیں یہ گناہ کس کو کہتے ہیں ثواب اور گناہ کا جو تصور ہے نا یہ غلط نہیں ہے میری 3 تقریریں آپ کے سامنے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ثواب بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی نفس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کو ثواب کہتے ہیں اور جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کی نفس پہ ضرب لگتی ہے اس ضرب کو گناہ کہتے ہیں جتنا نفس زخمی ہوگا اتنا گنہگار ہوگا رزلٹ میں جہنم ملے گا اور جتنا نفس طاقتور ہوگا
درجات بلند ہوں گے اتنا ثواب مل رہا تھا، تبھی درجات بلند ہوئے، رزلٹ میں جنت ملے گی۔ مگر میرا بھی وہی سوال اٹکا ہوا ہے کہ بھیا درود پڑھنے کا ثواب ملے گا، درود پڑھنے کا کیوں ثواب ملے گا اور کتنا ثواب ملے گا؟ رسول نے اس طرح نہیں بتایا، قرآن نے بتایا، اور ایسا بتایا کہ حد نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 86، سورہ نساء آیت نمبر، میرے ساتھ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 86، النساء آیت نمبر 86، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِالتَّحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ دیتے ہو تو اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس کے بدلے میں اتنا ہی تحفہ دو یا اس سے بہتر تحفہ دو۔ آپ کو اگر کوئی تحفہ دے رہا ہے تو آپ اس سے بہتر تحفہ دینا آپ پہ واجب ہے، اکارڈنگ ٹو سورہ نساء آیت نمبر 86۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِالتَّحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، احسن واپس کرو۔ اگر آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہے آپ اس سے زیادہ اچھا تحفہ واپس کریں یا کم سے کم اتنا ہی تحفہ واپس کریں۔ جو سلام کا جواب دینا واجب ہے وہ اسی آیت کے حساب سے ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو منیمم آپ کو جواب دینا ہے وعلیکم السلام، کم سے کم اتنا ہی واپس کرو یا اس سے بہتر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اس سے بہتر جواب۔ اس آیت کے تھرو، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے سلام کا جواب واجب ہے ہم پہ۔ جب ہم پہ ایک چھوٹے سے تحفہ دینے کا واجب ہے، آپ پہ واجب ہے کہ اگر میں کوئی تحفہ دوں تو آپ پلٹ کے اتنا منیمم تحفہ دیں۔ اگر آپ بڑے ہیں، اگر آپ کی استطاعت زیادہ ہے تو آپ اس سے زیادہ تحفہ واپس کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 86 کے حساب سے آپ کو تحفہ اس سے زیادہ دینا واجب ہے۔ جب آپ پہ واجب ہے تو کیا آل محمد پہ واجب نہیں ہے؟ اب جو کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو محمد وآل محمد جو کریم ابن کریم ابن کریم ہے، اب جو وہ آپ پہ کہیں گے کہ تم نے ہم پہ صلوات کری، ہم تم پہ صلوات کرتے ہیں۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس طرح لیا نہیں، آپ کو سمجھ آیا نہیں؟ بھائی میری اوقات کچھ نہیں، جس کو اللہ سلو کر رہا ہو وہ آپ پہ سلو کریں۔ ایک سلوات کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، انٹینسٹی دیکھ رہے ہیں، اس کا ایمپلیٹیوڈ دیکھ رہے ہیں، اس کی پاور دیکھ رہے ہیں، اس کی طاقت دیکھ رہے ہیں۔ مگر معرفت کے ساتھ ایک بار اگر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اب آل محمد ایک نہیں 14 کے اوپر واجب ہے کہ وہ بھی کہیں کہ تم نے ہمیں ایک حقیر سا تحفہ دیا، ہم کریم اتنے کریم ہیں، یہ لو سلوات، ہمارا سلام، ہمارا درود ٹوٹا مار ہی صحیح، بالکل حقیر ہی صحیح، بے معرفت ہی صحیح، بے معرفت ہی صحیح، مگر جس کو بھیج رہے ہیں
اللہ کا علم کے مظہر ہیں، معرفت ہی معرفت ان کے پاس ہے۔ اب وہ جب پلٹ کے کہیں گے تم پہ بھی سلامتی ہو، تم پہ بھی درود ہو، تو اب بتائیں آپ کے درجات کہاں سے کہاں جائیں گے؟ تو درود وہ چیز ہے کہ اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، آسمانوں میں سفر کرنے کے لیے صرف درود پڑھتے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیجن کریں کہ آپ نے ایک بھیجا، وہاں سے 14 آئے، آپ نے ایک بھیجا، وہاں سے 14 درود آئے، اور ہر محمد سے درود آیا، ہر محمد سے درود آیا۔ بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ یہاں تک پھر روکتا ہوں گا۔ اب یہ بتائیے، ایک درود بھیجیے پہلے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پر خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سولوشن دینا ہے اپنی 3 تقاریر کا، آج اس لیے میں نے بیچ میں اس کو لایا ہوں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی زخمی ہو جائے، بھائی ڈاکٹر آج ایک ہی بیٹھے، بہت سارے ڈاکٹر، ویری گڈ۔ آپ لوگ یہ بتائیے، میں ڈاکٹر تو نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، خیر آپ یہ بتائیے کہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو فرسٹ اسٹیپ، فرسٹ ایڈ آپ کیا دیں گے؟ سب سے پہلا کام ہوگا اس کے زخموں کو بھرا جائے گا، پہلا اسٹیپ، کیونکہ وہ زخمی ہوا ہے، اس کا خون بھی نکلا ہے۔ دوسرا اسٹیپ، اس کو آپ طاقت کی ڈرپ لگائیں گے، دوسرا اسٹیپ۔ اور تیسرا اسٹیپ، آپ اس کو کہیں گے بھیا آئندہ ایسی جگہ نہیں جانا جہاں تم زخمی ہو جاؤ، یا ایک کام کرو کہ کپڑے ایسے پہنا کرو موٹے کہ تم پہ کوئی باہر سے حملہ نہ ہو پائے، کوئی ایسی چیز، ایک پروٹیکشن اپنے ساتھ رکھا کرو کہ تم پہ حملہ نہ ہو پائے۔ میں نے نفوس کے بارے میں بتایا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ درود نے کیا کیا؟ درود نے درجات کو بلند کیا، اس کا مطلب آپ کی انرجی لیول کو بوسٹ کیا۔ تو درود ایکٹ کرتا ہے لائک اے ڈرپ اور انرجی ڈرنک، آسان الفاظوں میں درود ایکٹ کرتا ہے اس طرح۔ مگر درود سے پہلے ہمیں اپنے زخموں کو بھرنا بھی تو ہے۔ جب تک زخم نہیں بھرے گا، زخم نہیں بھرے گا تو درود کیسے؟ اس لیے درود سے پڑھنا ہے پہلے آپ کو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ استغ جو ہے نا غافر سے نکلا ہے، غافر کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر گڈھوں کو بھرنا۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار ہمارے جو گڈھے ہو گئے ہیں، ہمیں جو ضربیں لگ گئی ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ان گڈھوں کو، ان ضربوں کو، ان زخموں کو بھر دے اور واپس ویسے ہی کر دے جیسے تھے۔ یہ ہے استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ ہم نے کری سب سے پہلے ریپیئرنگ کے بعد اب ہمیں دینی ہے انرجی۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود بھی پڑھ لیا، یعنی کہ زخم بھی بھر گئے، زخم کے بعد انرجی بھی آ گئی، مگر پروٹیکشن ابھی بھی رہ گئی۔ بھائی استغفار آپ کو پتا ہے قرآنی آیت ہے، ایسا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ استغفار جو ہے وہ قرآنی آیت ہے، صحیح۔ آپ نے استغفار بھی قرآن سے لے لیا، درود بھی قرآن سے لے لیا،
تو پروٹیکشن بھی تو کہیں قرآن میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ قرآن میں پروٹیکشن بھی تو ہونی چاہیے. میں نفس اور روح کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. نفس بیمار تھی, آپ نے استغفر اللہ کہا, جو اس میں گڈھے ہو گئے تھے, جو اس میں ضربیں لگ گئی تھی, جو اس میں انجریز ہو گئی تھی, اب انجریز بھر گئی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ان گڈھوں کو, ان انجریز کو صحیح کر دے, ریپیئر کر دے, رینوویٹ کر دے. رینوویشن تو ہو گئی, پھر آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رینوویشن کے بعد اس کی اپ گریڈیشن بھی ہو گئی, اس کے لیول بھی بڑھ گئے, مگر ابھی بھی پروٹیکشن رہ گئی ہے. قرآن نے جواب قرآنی دے گا نا, تو قرآن نے سورہ قرآن میں یہ جو ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, سورہ احزاب, سورہ احزاب آیت نمبر 56 ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 56 ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 56 ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 57 شروع ہوتی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذاب مہین. ان الذین, ان اللہ سے سٹارٹ ہوئی تھی. میری بات کو تھوڑا سا سمجھیں, عربی اتنی مشکل نہیں, آپ کو سمجھ آئی. ان الذین, وہاں سے پہلی آیت کون سی ہے؟ ان اللہ, یہ بھی سٹارٹ ہوتی ہے ان الذین, اے لوگوں, یوزون, ان الذین یوزون اللہ ورسولہ, اے لوگوں جن لوگوں نے یوزون کیا اللہ اور رسول کو. ان الذین یوزون اللہ ورسولہ, جن لوگوں نے یوزون کیا اللہ کو اور رسول کو. یوزون کس کو کہتے ہیں؟ یوزون کہتے ہیں کسی کو تکلیف دینے کو. اب تکلیف کا مطلب کسی کو مارا یہ بھی تکلیف ہے, اور ہلکا سا نوچا یہ بھی تکلیف ہے. یہ جو ہلکا سا نوچنا ہے نا, یہ ہے یوزون, مطلب لائٹسٹ کسی کو تکلیف دینا. اگر اب اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ, کہ بالکل بات کی آیت ہے 56 کے بعد 57, قرآن سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن سے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جن لوگوں نے اللہ اور رسول کو تھوڑی سی بھی اگر تکلیف دی, لعنہم اللہ ہو, تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے پھر دنیا اور والآخرہ. اس پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ الْمُهِينَ, اور اس کے اوپر بدترین عذاب ہے. جس نے اللہ کو اور رسول کو ستایا, جس نے اللہ اور رسول کو ستایا, اس پہ اللہ کی دنیا میں بھی لعنت, آخرت میں بھی لعنت. اللہ کو اور رسول کو جس نے بھی ستایا, اللہ کو کیسے ستائے گا کوئی؟ میری پچھلی تقریر, اللہ کو ستایا جس طرح اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی, اسی طرح اللہ کو ستایا نہیں جا سکتا. مظہر اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے, مظہر اللہ کو ستایا جا سکتا ہے. اب جس نے بھی مظہر اللہ اور رسول یعنی کہ محمد و آل محمد کو ستایا, اس پہ اللہ کی بھی لعنت, اس پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب ستایا تو کیسے ستایا, یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے. نہیں, یہ بھی لکھا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. 57 ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ والذین, میں 57 پڑھا ہوں, 57 58 پڑھا ہوں. والذین یؤذون المؤمنین, اور ان لوگوں نے جن, اور وہ لوگ جو ستاتے ہیں کس کو؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات,
اور جو مومنوں کو اور مومنات کو یوزون کرتے ہیں. اب یہ کیریکٹرسٹک پروردگار. پہلے بتایا جو بھی ستائے اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسری آیت میں ڈائریکٹلی اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، کیریکٹرسٹک بتا رہا ہے کہ کون ستا رہا ہے اور کس کو ستا رہا ہے. ستا کس کو رہا ہے؟ مومنین کو اور مومنات کو. مومنین کو اور مومنات کو. یوزون المومنین والمومنات بغیر ما اکتسبوا فقط احتمالوا بہتانا و اسم مبین. اور ان پہ جھوٹے الزام، جھوٹے بہتان جو مومنہ پہ اور مومن پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے. اللہ کہتا ہے سورہ احزاب میں آیت نمبر 56، 57، 58، 56 میں درود بھیجتا ہے. 57 میں کہتا ہے کہ جس نے بھی یوزون کیا، جس نے بھی اللہ اور رسول کو ستایا، اس پہ لعنت ہے اللہ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور 58 کے اندر کھول کے بتایا کہ مومن اور مومنہ، ارے جب مومن کو کوئی ستائے تو اس پہ اللہ کی لعنت، اور امیر المومنین کو ستائے یزید کرے چت پہ لانا. اچھا خالی ستائے نہیں اور مومنہ پہ جھوٹا الزام لگائے. باغ فدق فاطمہ تمہارا حق نہیں تھا، میں نے حدیث پڑھی ہے. پروردگار سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر کیریکٹرسٹک بتاتا ہے. امیر المومنین، مومنین سے امیر المومنین، اور امیر المومنین کی جو زوجہ ہوگی وہ امیر المومنات ہوں گی یا نہیں؟ تو امیر المومنین کو جو ستائے اس پہ بھی پروردگار کی لعنت دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو بھی جھوٹا الزام لگائے مومنات پہ تو اس پہ بھی پروردگار کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہی طریقہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ پروردگار نے سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حساب. اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے. جب بھی تمہیں کوئی تحفہ دے تو تمہیں اس سے بہتر تحفہ دینا ہے. پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے تو جب ہم آل محمد کو درود کا تحفہ دیتے ہیں تو وہ بلیسنگ ہم پہ بھیجتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں آل محمد آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں ان پہ لعنت ہو تو وہ بھی کہتے ہیں تمہارے دشمنوں پہ بھی لعنت ہو. 1 2 3 میں لانا. پروردگار جو ہے، پروردگار پورا سولوشن دیتا ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کے ساتھ سے جب ہم درود بھیجتے ہیں تو وہاں درود کا جواب بلیسنگ کی فارم میں آتا ہے. اور جب ہم ان کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں. اور یہی تو پروٹیکشن ہے. بھیا یہی تو پروٹیکشن ہے. جب آپ کے دشمنوں پہ آل محمد، آپ تبرہ کہتے ہیں دوری کو، تبرہ کہتے ہیں دوری کو، لعنت کہتے ہیں جہاں سے بلیسنگ دور ہو. لعنت گالی نہیں ہے، لعنت کہتے ہیں بلیسنگ کا دور ہونا، دور ہونا. جب آپ نے کہا آل محمد آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں ان پہ لعنت، یعنی وہ آپ سے دور، تو وہ کہیں گے ہم پہ واجب ہے ان پہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ان پہ واجب ہے کہ وہ بھی کہیں ہاں تم نے ہمارے دشمنوں کو ہٹایا، ہم تمہیں 14 کے 14 کہتے ہیں کہ تمہارے دشمن بھی دور. اسی کو تو پروٹیکشن کہتے ہیں. پہلا رینوویٹ ہو گئے، رینوویشن کے بعد جب ہم نے کہا
अल्लाह, सबसे पहले हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब इलैह, रेनोवेशन हो गई। फिर हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अपग्रेडेशन हो गई। उसके ऊपर कहा वलानल्लाहु अलादाहिम अजमईन, और आपके जितने भी दुश्मन हैं उन पे लानत हो। तो प्रोटेक्शन हो गई। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत। तो प्रोटेक्शन हो गई या नहीं? बस यही तरीका है अपने दर्जात को बुलंद करने का। अस्तगफिरुल्लाह कहते जाए, दुरूद भेजते जाए और इनके दुश्मनों पे तबर्रा करते जाए। इनके कुरान की आयत है। और फिर आप जाके जरूर देखिए सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56, 57, 58 मैंने कहा। अब ये मैं 3 आयतें साथ क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि 54 में 55 में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 55 के अंदर बात चल रही है पर्दे की। औरतों के बारे में बात चल रही है कि तुम किससे पर्दा कर सकते हो। अभी खोल के देखें जिसके पास कुरान है, वरना यहाँ कुरान रखा हुआ है। अभी खोल के देखें, आयत चल रही 55, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 55 की मैं बात कर रहा हूँ। 55 में आयत चल रही है कि औरतों किस किस से पर्दा कर सकती हैं, किस किस से पर्दा नहीं कर सकती। एकदम 56 में आ गया कि दुरूद भेजो, मैं भी दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, तुम भी दुरूद भेजो। 57 में, ये 56 था, 57 में आया कि अल्लाह की लानत है दुनिया में भी आखिरत में भी, जो रसूल को सताए या अल्लाह को सताए। और फिर 58 के अंदर आया कि जिसने भी मोमिनीन और मोमिनात को सताया और जिसने झूठा इल्जाम लगाया उस पे लानत है। और 59 के अंदर फिर वही बात शुरू हो गई, कौन सी? पर्दे की। आप देखिएगा फिर 59 कनेक्ट करती है 54 से, 55 से। आयत नंबर 55 और आयत नंबर 59 एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं। यानी कि जो बात का तसलसल परवरदिगार ने 55 में रोका था, 59 से फिर कंटिन्यू किया। पता ये चला कि ये 3 आयतें बिटवीन एक बात चल रही थी, एक चीज चल रही थी, एकदम बीच में परवरदिगार ने 3 आयतों की ब्रेकिंग न्यूज दी, एक सेट दिया। आप देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 55 पढ़िए, 55 पढ़िएगा, 56 पढ़िएगा, 57 पढ़िएगा, 58 पढ़िएगा, 59 पढ़िएगा। सिर्फ ये 5 आयतें। आप देखेंगे 55 में बात जो चल रही है एकदम ब्रेक हुआ और टोटली डिफरेंट बात शुरू हो गई। 56 के अंदर, 57 के अंदर उसी से रिलेट करते हुए जहां दुरूद भेजा जा रहा था, क्योंकि तवल्ला तबर्रे के बगैर मुकम्मल नहीं होता, डायरेक्ट तबर्रे की आयत आई। और एक नहीं, तबर्रे की आयतें आई 2। और 59 से एग्जैक्टली वही बात कंटिन्यू हो गई जो 55 पे छोड़ी थी। पता ये चला कि दुरूद की आयत एक नहीं, दुरूद की आयतें 3 हैं, एक तवल्ले की, 2 तबर्रे की। तो परवरदिगार कहना ये चाहता है कि एक बार दुरूद भेजो, 2 बार तवल्ला, एक बार तवल्ला करो, 2 बार तबर्रा। ये कुरान की आयतें हैं, ये कुरान की आयतें हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप खुद जब पढ़ेंगे ना तो मेरी बात को ग्रैब कर पाएंगे। आप खुद देखिएगा कि 55 के अंदर जो बात चल रही है 59 से कंटिन्यू हो जाती है। पता ये चला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, यकीनन रसूल ने यही दुरूद सिखाया है। आयत नंबर 56 के हिसाब से सूरह अहज़ाब की। मगर इन्हीं मोहम्मद व आले मोहम्मद ने कई बार सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक आप लोग समझते हैं किताब को, नहजुल बलागा है, उसके तीसरे खुतबे में भी अबू कहाफा का नाम लेके मौला अली खुतबे की इब्तिदा करते हैं और बताते हैं कि तबर्रा जरूरी है तवल्ले के साथ।
تو ایک بار آپ نے کہا اللہم، پہلے آپ نے ابتدا کری استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور پھر آپ کو کہنا ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت ہو، ان کے دشمنوں پہ لعنت ہو۔ قرآن نے یہ سولوشن دیا ہے، یہ قرآن نے سولوشن دیا ہے۔ اپنے درجات کو اگر بلند کرنا ہے، آیت اللہ بہجت کا تو نام سب نے سنا ہے آئی ایم شور۔ جب آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ تبرع زیادہ ضروری ہے یا تولا بڑی عبادت ہے، تو انہوں نے کہا مشہور ہے، مشہور بات ہے، انہوں نے کہا یقیناً تولا بڑی عبادت ہے مگر تبرع سے بڑی عبادت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تبرع کر کے اپنے دل کی گندگی کو صاف نہیں کرو گے تولے کا نور دل میں نہیں اترے گا۔ تولے کا درود کی جگہ بنانے کے لیے اب گندگی اتنی تھی کہ پروردگار نے کہا 2 بار تبرع کرو، صفائی کرو، پھر ہم 14 کے 14 تم پہ اپنی بلیسنگ کریں گے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ ہے آل محمد کا مرتبہ کہ النبی میں محمد شامل کرتے ہیں، آل محمد کو بھی، محمد نہیں پروردگار شامل کرتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9 کے حساب سے تمام ان 14 کے 14 کو آل محمد کو شامل کرتا ہے پروردگار درود کے اندر، اور پروردگار ہی کہتا ہے کہ درود بھی بھیجو اور ان کے دشمنوں کو برات بھی کرو، ان کے دشمنوں سے دوری بھی اختیار کرو۔ یہ ہے مقام آل محمد کا، یہ ہے مرتبہ آل محمد کا، اور یہ ہے علم آل محمد کا کہ قرآن نے کھول کے ہر ایک پرابلم کا سولوشن بتایا۔ میری جو پچھلی 3 تقاریر تھی اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو کوشش کری تھی کہ وہ جو ہمارے اسپریچول میٹرز ہوتے ہیں ان کا پرابلمز کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح امپیکٹ ڈالتے ہیں آن یور لائف، آن یور باڈی، ہول انوائرمنٹ پہ۔ اور پھر آج میں نے آپ لوگوں کو کنکلوڈ کیا، کوشش کری کہ اس کا سولوشن کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی ضربت لگا ہوا کوئی زخمی بندہ آتا ہے تو اس کے 3 ہی سٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے اس کے زخموں کو بھرا جاتا ہے استغفر اللہ کہہ کے، اس کو طاقت کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں درود بھیج کے، اور پھر اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تبرع کر۔ یہ ہے پورا جو میں نے کوشش کری آپ لوگوں کے سامنے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ یہ ایک اور درود ہے۔ تو یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ کہ جب اللہ آل محمد کو قرآن کے اندر اپنے النبی میں شامل کرتا ہے، جب اللہ قرآن کے اندر محمد و آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، جب اللہ درود بھیج رہا ہوگا تو ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ صلی کر رہا ہے تو مقام کیا ہوگا، رتبہ کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا؟ آپ امیجن، ہماری بیان اور امیجنیشن، یہ مرتبہ ہے آل محمد کا۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں 7ویں محرم کو جو قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا تھا، 4 محرم کو جن کا پانی بند کر دیا گیا تھا، 7 محرم ہو گئی اور پانی خیموں میں اب نہیں ہے۔ الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو سب معلوم ہے کہ بچے یقیناً 7 محرم سے پیاسے تھے، مگر عباس اور حسین 4 محرم سے پیاسے ہیں، کیونکہ بچا کے رکھ رہے ہیں یہ پانی اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم کے معصوم بچے۔ اللہ
معصوموں کے معصوم بچے جو ہیں ان کے لیے پانی بچا کے رکھ رہے ہیں۔ 7 محرم کا نام کافی ہے مصائب کے لیے کہ ایسی عظیم ہستیاں کہ جس پہ پروردگار درود بھیجے ان پہ پانی کا بند ہونا، ان پہ پانی کا بند کرنا، یہ جسارت کرنا کتنی بڑی عظیم مصیبت ہے۔ عزیزانو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 7 محرم منسوب ہے جناب قاسم سے، فروا کے لال سے یہ دن منسوب ہے، یہ رات منسوب ہے، حسن کے بیٹے سے یہ رات منسوب ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جس طرح عباس مظہر ہیں علی کے، اسی طرح قاسم مظہر ہیں حسن کے، امام حسن کے مظہر ہے قاسم، امام حسن کے جیسے ہیں قاسم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 13 ساڑھے 13 سال کی خالی عمر ہے قاسم کی، اور جب ایک ایک کر کے کربلا کا میدان سج گیا اور ایک ایک کر کے لڑنے والا میدان میں جا رہا ہے، اور حسین ایک ایک کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، تو قاسم ہر بار جاتے ہیں کہ مولا مجھے بھی آپ شہادت، مجھے بھی شہید کرنے کے لیے بھیجے، مجھے بھی بھیجے میدان میں، مجھے بھی، مگر ہر بار حسین کہتے ہیں نہیں قاسم، میں تمہیں کیسے بھیجوں، میں تمہیں کیسے بھیجوں، تمہیں مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آتی ہے، تمہیں مجھے اپنا بھائی نظر آتا ہے، مجھے اپنا مولا حسین نظر آتا، مولا حسن نظر آتا ہے، میں تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ قاسم پریشان ہے، قاسم کہتے ہیں مجھے ضرور بھیجے، قاسم پریشان ہے، روتے ہوئے اپنی ماں فروا کے پاس جاتے ہیں کہ ماں مجھے مولا اجازت نہیں دے رہے، شاید میرا بابا نہیں ہے اس لیے اجازت نہیں دے رہے۔ ماں فروا کہتی ہے مجھے یاد ہے جب حسن کا آخری وقت تھا تو مولا حسن نے تمہارے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی مشکل پڑے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا۔ اب جب وہ تعویذ کھول کے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر امام حسن کے ہاتھ کی تحریر ہے اپنے بھائی حسین کے نام کہ میری طرف سے کربلا میں شہید ہونے کے لیے میں قاسم کو بھیجتا ہوں۔ مولا قاسم خوش ہو جاتے ہیں، قاسم خوش ہو جاتے ہیں، تحریر کو بھاگے دوڑے لے کے حسین کے پاس جاتے ہیں، مولا کے پاس جاتے ہیں، مولا اب تو اجازت دے دو، آپ کے مولا حسن کا خط میرے پاس ہے، اب مولا اجازت دو، اب مولا اجازت دو۔ ہاں، حسن کو تیار کیا جاتا ہے، عباس نے جنگ سکھائی ہے امام مولا قاسم کو۔ مولا قاسم اب جو بیٹھتے ہیں گھوڑے پر اور ان کو زین پہنائی جاتی ہے تو کوئی زین نہیں آتی، کوئی ان کے سائز کی زین نہیں ہوتی، زین پروٹیکٹ کرتی ہے تلواروں سے، زین پروٹیکٹ کرتی ہے نیزوں سے، زین پروٹیکٹ کرتی ہے تیر سے، زین پروٹیکٹ کرتی ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، مگر کوئی زین امام حسن کے بیٹے کو مولا قاسم کو نہیں آتی۔ مولا قاسم اب جب جاتے ہیں میدان میں تو وہاں سے فوج اشقیہ میں جو سب سے خطرناک جنگجو ہے وہ ارزق ہے۔ ارزق کو عمر ابن سعد کہتا ہے ارزق تو جا اور اس قاسم کو شہید کر دے، مگر ارزق کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو 1000 کے مقابلے میں ایک ہوں، میرے اس کے لیے بچے ہی کافی ہیں۔ اپنے 4 بیٹوں کو ایک ایک کر کے بھیجتا ہے، مگر قاسم شاگرد ہے عباس کے شاگرد، قاسم نے 4 کو پنار کیا ایک ایک وار میں۔ اب ارزق اکھڑ کے جگر کے وہ آتا ہے کہ میرے 4 بیٹوں کو
اتنے شہید مار دیا، میں نہیں چھوڑوں گا قاسم کو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب ارزق جو آتا ہے تو یہاں امام حسین کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں پروردگار میرے قاسم کو وہ طاقت دے، آؤ آزادارو۔ اب جو ارزق آتا ہے، قاسم جو ایک وار کرتے ہیں تو مرحب کی طرح 2 ٹکڑے کا ڈالتے ہیں۔ جب یہ حال عمر ابن سعد دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ قاسم پہ چاروں طرف سے حملہ کرو، اپنی فوج کو چاروں طرف سے جو حملہ ہوا، قاسم اب زین پہ نہیں، زین سے جیسے ہی زمین پہ آ رہے ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں، او میرے مولا غازی، او میرے مولا حسین، آئیے مدد کو۔ اب جب یہ آواز مولا عباس اور مولا حسین سنتے ہیں، دونوں لپک کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ جب فوج اشقیہ ان دونوں کو میدان کی طرف آتے دیکھتی ہے تو گھبرا کے جو بھاگتی ہے، جو گھبرا کے یہ فوج بھاگتی ہے تو قاسم کے لاشے پہ زندہ قاسم کو پامال کرتی ہے۔ یہاں کی فوجیں یہاں کی فوجیں ادھر، ایک طرف کی فوجیں اور قاسم پامال، زندہ قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ اب جب حسین قاسم کے پاس پہنچے تو ٹکڑے بکھرے ہوئے میدان میں نظر آتے ہیں۔ حسین اپنی ابا بچھاتے ہیں، ایک ایک ٹکڑا قاسم جو تقسیم ہوا ہے، ایک ایک ٹکڑا جمع کرتے ہیں اور ایک چھوٹی سی گٹری بنا کر اب جو خیمے میں آتے ہیں تو پروا کہتی ہے میرا تو 13 سال کا جوان بیٹا تھا، یہ گٹری میں کیا لے کر آ رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں او پروا، جیسے حسن کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے تھے، ویسے ہی قاسم کے خود کے ٹکڑے جو اس گٹری میں ماتم حسین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein.